یہ مضمون چونکہ قرآن میں ایک جگہ بیان ہوتا ہے، اس کے بعد کبھی بھی اس کا تذکرہ نہیں، اس لیے سامعین اور اہل درس خوب متوجہ رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 244 سال بعد ایک عیسائی پادری آیا ہے، اس کا نام ہے پولوس، اور اس نے انجیل کو تبدیل کیا ہے۔ ان کے ہاں شراب حرام تھی، اس نے حلال کر دی ہے۔ خنزیر حرام تھا، اس نے حلال کر دیا۔ ختنہ موجود تھا، اس نے روک لیا، اور کئی قسم کی کوتاہیاں اور زیادتیاں پولوس نے کی۔ گویا عیسائیت کو آسمانی نقشے سے نکالنے والا پولوس ہے۔ عیسائیوں نے وقتاً فوقتاً مذہبی مقابلے کیے۔ جس وقت برطانیہ کی حکومت ہندوستان پر مسلط ہو گئی، انگریزوں نے اپنی CID اور انٹیلیجنس کو کہا کہ پورے ملک کا سروے کرے اور بار بار کرے، اور اس پر رقم خطیر صرف ہو۔ رپورٹ 2 چیزوں کا دے دے، ہم سے حکومت کون چھین سکتا ہے، ایک، اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہر قسم کے ایجنسیوں نے ایک رپورٹ دے دی۔ حکومت ہمیشہ مسلمانوں کی رہی، ہم مسلمان ہم سے حکومت چھینیں گے، اور اس لیے چھینیں گے کہ ان میں جہاد کا جذبہ ہے۔ آج بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں، جہادی نہیں چاہیے، عسکریت نہیں چاہیے۔ انگریزوں نے کہا کہ دوبارہ سروے کر لیں اور اپنے تجربے کے بلبوتے پر حکومت کو رپورٹ دیں، وائسرائے ہند کو رپورٹ دیں کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو کہا کہ مذہبی بحران پیدا کرتے ہیں، مذہبی بحران۔ ایک کو کہا تم کہو کہ ان کی نماز صحیح نہیں، فاتحہ خلف الامام، امین بالجہر، رفع دین نہیں کرتے۔ شمس الحق عظیم آبادی، میاں نذیر حسین دہلوی، نواب صدیق قنوجی، یہ اس کام میں لگ گئے۔ دوسرے کو کہا تم کہو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، کرامات نہیں مانتے، درگاہوں کے قائل نہیں ہے۔ عبدالسمیع رامپوری، عبدالجبار دہلوی اور احمد رضا خان بریلوی، یہ 3 اس کام میں لگا دیے گئے۔ سارا مسئلہ مجاہدین کے خلاف۔ جب ان دونوں سے پورا کام نہیں بنا تو پھر اپنے اصلی بیٹے کو کہا، مرزا غلام احمد قادیانی کو، کہ یہ مولویوں کا کام نہیں، یہ نبی کا کام ہے، اس کے لیے آپ کو ہمت کر کے نبوت کا دعویٰ کرنا پڑے گا، کیونکہ جہاد کو صاف ہٹا دے، کہہ دے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے جنگ مقدس۔ کیا نام ہے؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں کفار اور مشرکین سے مشت گریبان ہونا اور ان کے خلاف تلوار اٹھانا اور بندوق اٹھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے۔ اور مرزا نے لکھا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب تم جہاد کی وجہ سے سزا پاؤ گے، اور میں تمہیں یاد آؤں گا کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ اس جہاد سے پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہارے گلے سے جہاد کا ہار اتارنے آیا ہوں۔ مجھے یہاں ایک سنبل نام کا مرزا ہی تھا 5 نمبر میں، مجھے ایک دن کہہ رہے ہیں دیکھو اس وقت وہ باتیں ہوئی نا، میں نے کہا یہ مرزا نے بشارت نہیں دی تھی، اس کو پتا تھا کہ جو داغ بیل میں نے ڈالی ہے یہ 100 سال میں جا کے تناور درخت ہو جائے گا۔ تو چنانچہ جنرل صاحب پر یہ شبہ بھی تھا کہ اس کی اہلیہ وہ مرزائیوں سے متعلق ہے، اور انعام الباری نام کا مرزائی
جو قادیانیوں کے ایک ماہنامے کا ایڈیٹر ہے، وہ مشرف صاحب پر اخیر تک مسلط رہا ہے، اور حقیقت میں مسجد اور مدرسے کے طلباء و طالبات کو بھون ڈالنے میں انہی کا ہاتھ تھا، ورنہ اپنی حکومت کبھی اپنے رعایا کے خلاف اتنا سخت اقدام نہیں کرتی۔ مولوی صاحبان غور سے بات سنیں، یہ تمام کام ہوا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا جذبہ جہاد معجزہ رہا۔ تو انگریزوں نے اس کے لیے نیا نظام بنایا، اور انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر مذہب کی دلیل اور برہان، کون سا مذہب درست ہے، انسانیت کے مطابق ہے، ان کے فوائد پر مشتمل ہے، ان کو نقصانات سے بچانے والا ہے، اس میں ہر مذہب آئے اور اپنے دلائل دے، دنیا کو دکھائے۔ اس کو کہتے ہیں میلہ خدا شناسی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہر شخص آئے اور اپنے خدا کا تعارف کرے۔ 1860 میں اور 1861 میں دو میلے لڑے گئے ہیں آل آباد میں، اور 1857 میں تو مسلمانوں کو ملیہ میٹ کیا، صرف دہلی چاندنی چوک پر 40,000 علماء کو پھانسی دے دی گئی۔ علماء تو رہے نہیں تھے، سب مارے گئے۔ جب میلہ خدا شناسی کا اعلان ہو رہا تھا تو دارالعلوم دیوبند کے علماء کے ایک شیخ اور بزرگ تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ علوم متداولہ پڑھ چکے تھے، لیکن حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی کی طرح منہمک نہیں تھے، مبصر بہت بڑے تھے، دور اندیش تھے۔ انہوں نے اپنے حلقہ احباب کو کہا کہ یہ جو میلے بن رہے ہیں یہ ہندو سکھ گوتھڑے اور دوسروں کے خلاف برائے نام ہے، اصل ہمارے خلاف، اس میں تقریر کرنی ہے، اور تقریر ایسی کرنی ہے کہ عیسائی آئندہ میلے خدا شناسی کا نام نہ لے۔ حاجی امداد اللہ کا ایک وفادار مرید تھا، جید عالم، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، اس کو کہا کہ کس طرح تیاری کرو، انہوں نے کہا تمام اناجیل یاد کر لوں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ زندگی اس کو بچاؤں گا، اور عیسائیوں کے ہاں جو بدنام تصور ہے اس کے ذریعے عیسائیت کو بٹھاؤں گا۔ مولانا نے کہا اللہ آپ کی مدد کر لے، تیاری کریں۔ وہ تیار ہو گئے۔ 1861 میں جب آل آباد کا میلہ خدا شناسی ہو رہا تھا، اس سے پہلے انگریزوں نے اپنا ایک آدمی تیار کیا تھا، اس کا نام تھا فاؤنڈر، اور اس فاؤنڈر نے تمام مذاہب کی سٹڈی کی، مطالعہ کیا، اور مشہور ہو گیا کہ بہت قابل آدمی ہے، مناظر ہے، کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ میلہ خدا شناسی میں فاؤنڈر نے ہندو مت کا رد کیا، سکھ دھرم کا رد کیا، اور گودھڑوں کا رد کیا، ڈوگروں کا رد کیا کہ یہ غلط مذاہب، یہ نہیں چل سکتے، اس کو ختم کرو۔ اور پھر اسلام کا، اسلام، پیغمبر اسلام کا رد، قرآن مجید کا رد، اسلامی تعلیمات کا رد، یہ مذہب بھی بوسیدہ ہو چکا ہے، اور ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا۔ اب وہ جب ایک دھرم کا رد کرتا تو پھر کہتا حل من مبارز یبارزنی، کوئی جواب دینے والا ہے؟ اسلام کے خلاف تقریر کر کے جب اس نے کہا کوئی ہے، تو مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی کھڑے ہوگا، ہاں بالکل۔ مولانا نے سب سے پہلے 2 گھنٹے میں اسلام کی طرف سے مکمل جوابات دے دیے، اور اس پر واضح کیا کہ تم نے جو باتیں کہی یہ اسلام کی باتیں ہے ہی نہیں، یہ جعلی جھوٹی باتیں ہیں، نہ نبی کی شادیوں کا یہ مقصد ہے، نہ غزوات کا مقصد مار دھاڑ ہے۔ تو عالم تھے، بخاری کا درس دیتے تھے، ہندوستان میں انہوں نے بخاری پڑھائی، مکہ مکرمہ میں بخاری پڑھائی، اور عیسائیت
جو موجودہ دنیا میں ہے اس کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ پولوس کی گھڑت ہے، اور پولوس بدترین کائنات تھا، اور اس نے اپنے کچھ خیالات، اختراعات، من گھڑت چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر انجیل میں ڈالی. مولانا کی تقریر ایسی ہوئی اور مناظرانہ گفتگو کہ تمام دنیا کھڑی ہو گئی مولانا کو خراج تحسین پیش کرنے. اور لوگوں نے کہا کہ جب آپ جیسے عالم دنیا میں ہوگا تو یہاں عیسائی زندہ نہیں رہے گے. جب جلسہ ختم ہو گیا اور فاؤنڈر تو ذلیل و خوار ہو گئے، تو انگریزوں نے کہا کہ فاؤنڈر نے پر تو ہمارا خرچہ ہوا ہے بہت بڑا، اس کا تو قتل ضروری ہے، اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ مولانا کو قتل کرنا ہے، اور دونوں کا نام رکھ لیں گے کہ یہ ملک کی فضا کے لیے مضر ہے. تو جب ہم فاؤنڈر کو ماریں گے تو ہمارے اوپر الزام نہیں آئے گا کہ انہوں نے مسلمان عالم کو قتل کیا، لہذا ان دونوں کو مارنا ضروری ہے. اور آرڈر دے دیا کہ یہ بغیر تاخیر کے جہاں کہیں ہو گرفتار ہو جائے، اور جو ان کو پکڑ کے دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. دونوں کو، فاؤنڈر کو بھی اور مولانا کو بھی. یہ کہا یہ شرارتی ہے. فاؤنڈر بھاگا اور استنبول چلا گیا، قسطنطنیہ. وہاں کچھ عیسائیوں کے اثرات تھے، اور مولانا رحمت اللہ کو اپنے استاذوں نے کہا کہ آپ نے گرفتاری نہیں دے دی، اور یہاں سے نکلے. وہ بلوچستان ایران کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے. وہاں ان کے استاذ اور شیخ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی موجود تھے. فاؤنڈر جب استنبول گیا، سلطان عبدالحمید خان کو کہا کہ مجھے تمام دنیا کے مذاہب پر عبور ہے، اور اسلام کو علماء سے زیادہ جانتا ہوں، اور علماء کو سامنے کرو. تو ترکیہ میں تو شیخ الاسلام اور فخر الاسلام ہو، گڑب الاسلام ہو، یہ الٹے سیدھے القابات چل رہے تھے، حقیقت تو تھی نہیں. علماء فاؤنڈر کے سامنے خاموش ہو گئے. سلطان مسلمان فرمان روا تھا، عادل، وہ سمجھ گیا کہ یہ تو کام خراب ہے. انہوں نے چٹ پٹ مکہ مکرمہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ ایک خطرناک قسم کا عیسائی پادری آیا ہے، اور وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کوئی عالم میرے مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے علماء اس کے سامنے شکست کھا گئے. آپ مرکز اسلام کے فرمان روا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا دم خم والا مولوی ہو، خدا کے لیے جلدی بھیجو. مکہ مکرمہ کے سلطان المسلمین نے حرم کے علماء سے مشاورت کی، حاجی امداد اللہ سے بیٹھے تھے. حاجی صاحب نے کہا عالم تیار بیٹھا ہے، اور فاؤنڈر کو چاروں شانے چت لٹانا جانتا ہے، مگر دو شرطیں. ایک شرط یہ کہ اس کے نام کا اعلان نہیں کریں گے ورنہ فاؤنڈر بھاگ جائے گا. دوسرا یہ کہ وہ پہلے سے اسٹیج پر نہیں ہوگا، جب مناظرے کا وقت آ جائے گا تو کمرے سے باہر آئے گا. بادشاہ کے آدمیوں نے کہا بالکل منظور ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آدمی دے دو، اسلام ختم ہو رہا ہے ترکیہ میں. حاجی صاحب نے مولانا رحمت اللہ کو حکم دے دیا کہ آپ روانہ ہو جائے آستانہ استنبول. حضرت تشریف لے گئے، سلطان عبدالحمید خان کے دربار میں قیام کیا. سلطان نے شاہی مجلس طلب کی، ترکیہ کے تمام قضات، مفتیین، صدور، شیخ الاسلام، فخر الاسلام، سب کو جمع کیا، اور کائنات جمع ہو گئی. اور فاؤنڈر کو کہا تقریر کرو، اور فاؤنڈر نے تقریر کی. وہ تو بڑا بدماش تھا، اور تقریر کرتے کرتے جب وہ جوش میں آیا، اس کو تو وہی نظر آ رہے تھے ترکی جو ایک آنے کے نہیں تھے، اور وہ ایسے جوش میں آیا. اس نے کہا حل من مبارز یبارزنی، ہے کوئی ماں کا بیٹا جواب دینے والا. جب اس نے یہ کہا
تو اندر سے مولانا رحمت اللہ سے باہر آئے. اس نے جو ایسا دیکھا وہ یہ میرا باپ کہاں سے نکلا ہے. مولانا اندر سے باہر آیا, کہا بالکل جواب آ جائے, بیٹھ جاؤ. مولانا نے تقریر شروع کی اور اسی طرح پہلے تو عیسائیت کا رد کہ موجود عیسائیت پولوس کا شاخسانہ ہے, اس کا عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں سے کوئی تعلق نہیں. فاؤنڈر کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا مذہب کس نے بنایا ہے. فاؤنڈر نے کہا میرے پیٹ میں تکلیف ہے, میں ذرا طہارت خانے سے ہو آتا ہوں. وہاں دربار میں جو شاہی حمامات ہوتے تھے وہ دریا کے اوپر بنے تھے. فاؤنڈر جو وہ 1861 میں گیا ہے طہارت خانے ابھی تک واپس نہیں آیا ہے. وہاں جا کر خودکشی کر لی, اپنے آپ کو نیچے پٹک دیا. مولانا رحمت اللہ نے یہ تمام حالات خود لکھے اور حضرت نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے. وہ کتاب عربی زبان میں, اردو زبان میں, انگریزی زبان میں شائع ہے اور اس کتاب کا نام ہے ایضاح الحق. ایضاح الحق. مکہ مکرمہ سولتیہ سے, چونکہ سولتیہ ان کی آل و اولاد کا ہے, یہ مدرسہ سولتیہ مکہ مولانا رحمت اللہ کا قائم کردہ ہے. وہ مفت تقسیم کرتے ہیں. ہمارے یہاں 100-150 نسخے بھیجے تھے. بڑی کتاب ہے, موٹی 1200 صفحات کی کتاب ہے. اردو میں کوئی نسخہ مجھے ہاتھ نہیں آیا, سنا ہے کہ اصل اردو میں چھپی تھی, اور انگریزی میں وہی ہے جو مولانا تقی مدظلون ہے, بائبل سے قرآن تک لکھا ہے. یہ حقیقت میں ایضاح الحق کا ترجمہ ہے. ویسے عیسائیت کے مطالعے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے الجواب الصحیح لعبد المسیح. الجواب الصحیح لعبد المسیح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی خود کی لکھی ہوئی, اور ان کے شاگرد رشید وحامل لوائہ فی الحروب حافظ ابن قیم نے لکھا ہے الجواب الفصیح. الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح. الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح, یعنی پولوس کے خلاف لکھی. مولانا محمد انور شاہ صاحب نے شرح بخاری میں ایک جگہ کہا ہے کہ مجھے عیسائیت کا علم اس دور کے تمام عیسائی علماء سے بڑھ کر ہے. ماشاءاللہ, غیرتی عارض ہے. مولانا رحمت اللہ کے بعد پھر بڑے مناظر اس شان کے مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے. اور بھی چھوٹی موٹی کتابیں وقتاً فوقتاً علماء نے لکھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ایک عالم کو 3 کتابیں مطالعہ کرنا چاہیے. شیخ الاسلام کی الجواب الصحیح لعبد المسیح اور ابن قیم کی الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح, اور مولانا رحمت اللہ کی رانوی کی ایضاح الحق. میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص ان کتب کو باقاعدہ مطالعہ کرے, سمجھ لے, پوری دنیا کا پادری اس وقت بھی اس کے سامنے 10 منٹ نہیں ٹھہر سکے. اصل میں عیسائیوں کو پولوس کی وجہ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے محروم ہونے کی وجہ سے 5 مغالطے ہوئے ہیں, بہت سخت.
5 مغالطے ہوئے ہیں۔ پہلا مغالطہ ان کو یہ ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے پیغمبر تھے اور کل کائنات کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سخت ترین مغالطہ ہے۔ دوسرا مغالطہ یہ ہوا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث عین توحید ہے، اور انبیاء نے جو توحید بیان کی ہے وہ عین تثلیث ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ تثلیث ثابت بالعقل ہے، یعنی اسی کا عنوان ہے۔ قرآن پاک نے ثابت کیا ہے کہ توحید اور تثلیث علیحدہ چیزیں ہیں، اور تثلیث کے قائلین موحد نہیں ہے، اور قرآن نے ثابت کیا کہ توحید رد بالعقل والنقل ہے۔ تیسرا شبہ ان کو یہ تھا کہ عیسائیت ممدوح ہے فی الکتب السماویہ وفی ھذا الکتاب۔ عیسائیت ممدوح ہے، اس کی تعریفیں ہوئی ہے سابقہ ادیان و کتابوں میں، خاص کر قرآن میں بھی، کیونکہ قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی برت کرتا ہے، مائی مریم کی فضیلتیں بیان کرتا ہے اور ان کی بہترین تعلیمات آگے بڑھاتا ہے۔ جواب، یہ عیسائیت اور یہ مسیحیت جو ممدوح ہے فی الکتب السماویہ وفی ھذا الکتاب، وہ تم اس کے برعکس ہو، تم ان سے ہٹ کر کے نظریہ رکھتے ہو۔ وہ عیسائیت جو ممدوح فی الکتب السماویہ ہے وفی ھذا الکتاب ہے، وہ عین محمدی تعلیمات ہے، عین اسلام ہے، اس پر کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔